بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سلسلے وار ترتیب وار چل رہی ہے۔ آج کے درس میں مدینہ کی ہجرت اور ہجرت سے پہلے کے واقعات بیان ہوں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال تھا، جس کو 11 نبوی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک زمانے جاہلیت سے حج کا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا، اور یہ وہ حج تھا جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن حج کی ایک ظاہری شکل کچھ باقی تھی، باقی اصل جو حج کی روح ہے وہ نہیں تھی۔ تو مشرکین بھی آیا کرتے تھے حج کرنے، مختلف دور دراز سے عرب کے قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے بیت اللہ شریف حج کے موقع پر، حج کے دنوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مینا، جہاں پہ حاجیوں کے خیمے لگا کرتے تھے، وہاں جاتے اور مختلف جگہوں سے جو لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کا پیغام، اپنا تعارف، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اس طرح 11 نبوی یعنی آپ کے نبوت کے ملنے کے 11ویں سال آپ نے حج کے موقع پر مینا میں ایک خیمے میں داخل ہوئے۔ یہ خیمہ یثرب سے آئے ہوئے، یعنی مدینہ کا جو پرانا نام ہے یثرب سے آئے ہوئے لوگ تھے، جو کہ اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ تھے۔ 6 آدمی تھے۔ ان 6 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ملاقات میں اپنا تعارف کرایا، اسلام کے بارے میں بتایا، اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا۔ ان 6 لوگوں نے آپ کی دعوت کو سنا۔ ان 6 لوگوں میں جو مشہور تھے وہ ایک تو اسعد بن زرارہ ایک صحابی ہیں جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ مدینہ سے آئے ہوئے جو 6 لوگ تھے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ اسلام لانے والوں میں بھی پہلے ہیں مدینہ والوں میں، اور مدینہ میں جو اسلام پھیلا ہے اس پھیلنے میں سب سے زیادہ ان کا کردار تھا، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس طرح ایک صحابی مدینہ سے آئے ہوئے ان 6 لوگوں میں عوف بن حارث بھی ہیں۔ عوف بن حارث، یہ عوف بن حارث یہ ان کے بھائی معاذ، اسی طرح معوذ، یہ وہ ہیں معاذ اور معوذ جنہوں نے بدر کے موقع پر ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ تو یہ عوف بن حارث، ان کی والدہ ہیں عفرا۔ یہ اپنی والدہ سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں کہ اس خاتون کے 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹے بدر کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں شامل تھے، یعنی 7 بیٹے ایک ماں کے بدر کے میدان میں شامل تھے۔ بہرحال ان 6 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے جب دعوت ان کو پیش کی، تعارف کرایا، تو اس پیغام کے سننے کے بعد یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یثرب میں ایک تو اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ آباد تھے، اور یہودی بھی آباد تھے۔ تو یہودیوں سے جب ان کے آپس میں لڑائیاں اور جنگیں ہوا کرتی تھیں تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کو پہچان لیں گے، کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں، ہماری تورات میں ان کی نشانیاں موجود ہیں، تم نہیں پہچان سکو گی کیونکہ تم اہل کتاب میں سے نہیں ہو، مشرک ہو۔ ہم ان کو پہچانیں گے
اور ہم تم سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑیں گے، اور تمہارا وہی حال ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوگا۔ تو یہودی اس طرح اوس اور خزرج کے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، دھمکایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، اور ان مدینہ کے لوگوں نے سنا، ان 6 لوگوں نے، کہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جس کے بارے میں یہودی ہمیں ڈرایا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے یہودی اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ ان 6 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی دعوت پر یہ اسلام لیا ہے۔ یہ پہلی بیعت تھی جس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں کی پہلی بیعت۔ عقبہ کہتے ہیں عربی میں وادی کو، مینا کی وادی میں یہ پہلی بیعت یثرب سے آئے ہوئے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی تھی اسلام پر، تو اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ یہ 6 لوگ خاموشی سے حج کے اختتام پر چلے گئے یثرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی کہتے رہے کہ ابھی ذکر نہیں کرنا یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ میرے مخالفین بہت زیادہ ہیں، تو تمہارے لیے بھی مشکلات ہوں گی، میرے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ اس لیے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں کسی وقت آپ آئے اور ان سے بات چیت کر کے چلے گئے۔ اگلے سال 12 نبوی، نبوت کا 12واں سال، مدینہ کے مزید کچھ لوگ، یعنی کل 12 لوگ اگلے سال دوبارہ آئے۔ پچھلے سال جو آئے تھے ان 6 میں سے 5 تھے اور 7 لوگ نئے تھے، تو یہ 12 لوگ اگلے سال دوبارہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور وہی ملاقات کا طریقہ تھا، خاموشی سے خفیہ ملاقات ہوئی، خیموں میں ملاقات ہوئی، رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوئی، اور جو اس وقت نئے لوگ تھے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ بھی اسلام قبول کر کے آپ سے بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر اسعد بن زرارہ جو پچھلے سال مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کری کہ ہمارے ساتھ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی کر دیں جو ہمیں قرآن سکھایا کرے اور آپ کی اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سکھایا کریں، عبادت کا طریقہ بتائیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائیں، اللہ کا تعارف کرائیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اسعد بن زرارہ اپنے ساتھ، یہ 12 لوگ تھے، مصعب بن عمیر کو اس دفعہ دوسری ملاقات میں اپنے ساتھ مدینہ لے گئے خاموشی سے۔ مصعب بن عمیر یہ مدینہ پہنچے ہیں، اسعد بن زرارہ نے ان کو اپنے گھر رکھا، یعنی اپنی میزبانی میں ان کو رکھا، اور ان کو اسد بن زرارہ کے گھر پہ رہا کرتے تھے، وہیں رہتے ہوئے مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، وہیں رہتے ہوئے قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور وہیں رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات دیا کرتے تھے، اور باہر بھی جایا کرتے تھے ملاقات کے لیے۔ کبھی کبھی اسعد ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، باہر چلو، اور لوگ جمع ہوتے تھے مختلف جگہوں پر تو ان کو جا کر اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ اسعد ان کا تعارف کراتے کہ بھائی یہ مکہ سے آئے ہیں اور یہ کچھ بات کریں گے۔ مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے، اسلام کا تعارف کراتے، اللہ کے بارے میں بتاتے، لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح بہت تیزی سے مدینہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور دیکھا جائے مدینہ میں اسلام پھیلنے کا جو سارا ثواب جاتا ہے وہ اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر کے کھاتے میں جاتا ہے، کہ یہ دونوں حضرات، ایک نے اپنا گھر دیا اور دوسرے نے قربانی دی، مکہ سے مدینہ آئے، اور اس طرح اسلام کی دعوت گھر گھر پھیلنے لگی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور تیسرا سال یعنی نبوت کا تیسرا سال ہے اور تیسری دفعہ کی ملاقات ہے، اور تیسرے حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے۔ اس موقع پر مدینہ سے 72 لوگ گئے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے 75 لوگ گئے ہیں، جس میں 2 خواتین بھی تھیں، یعنی کتنی دیری سے اسلام قبول کیا، اور 75 لوگ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر تیسری ملاقات ہے، اور 13 نبوی ہے، یعنی نبوت کا 13واں سال ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم نے سنا ہے کہ مکہ میں آپ پریشان رہتے ہیں،
اور آپ کے مخالفین آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، مشرکین ہیں، قریش کے لوگ ہیں، آپ کو بہت ستاتے ہیں. آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ چلیں، مدینہ چلیں ہمارے ساتھ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ اکثر اپنے اہم امور میں اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عباس کو بلایا اور حضرت عباس کی باقاعدگی سے باقاعدہ مدینہ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. یہ جو 75 لوگ آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا خواہش کا اظہار کیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تمہیں پتہ ہے، اس چیز کا علم ہے کہ اس وقت ان کے جو قریش قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہیں، ان کے جانی دشمن ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے ان کو نقصان پہنچانے میں، اور سارا عرب اس وقت ان کی مخالفت پر اترا ہوا ہے. طائف کا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا. اگر تم ان کو لے جا رہے ہو تو یاد رکھو سب کی مخالفت لینے پڑے گی، اور اس مخالفت کے زور پر جنگیں بھی ہوں گی، جنگیں بھی کرنے پڑیں گی، بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. ابھی تم لے کر نہیں گئے ہو، لے جانے سے پہلے سوچ لو کہ تم یہ ساری چیزیں برداشت کر لو گے. ایسا نہ ہو کہ تم لے کر چلے جاؤ اور بعد میں تم پیچھے ہٹ جاؤ، تو وہ مناسب نہیں ہے. ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو انصار جو 75 انصار یعنی مدینہ سے آئے ہوئے جو صحابہ تھے، مدینہ کے لوگ تھے، انہوں نے اس بات پر جواب دیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہر حال میں آپ پر اپنی جان اور اپنا مال لٹائیں گے، نہ جان دینے میں پیچھے ہٹیں گے، نہ مال خرچ کرنے میں پیچھے ہٹیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کے وقت یہ عہد اور یہ اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ آپ بے فکر رہیں، جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، مال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم ہر طریقے سے ان کے لیے جان اور مال کی قربانی دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جذبات کو دیکھا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا. حضرت عباس نے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، ان کے ساتھ جانے کی ترتیب بنا لیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان 75 لوگوں میں 12 نقیب، 12 امیر مقرر کیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی کہ فوری طور پر آپ نے ان کو تشکیل دے دی، یعنی ترتیب دے دی ہے کہ 12 لوگوں کو مقرر کر دیا کہ جو ان پر امیر ہوں گے. اور پھر یہ ملاقات ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاقات میں ایک دو باتیں بڑی دلچسپی ہیں. ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی مدینہ سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جس بات پر بھی ہم سے بیعت لے لیں ہم نبھائیں گے، یعنی آپ جو بھی ہم سے بیعت لیتے ہیں، جان پر، مال پر، اولاد پر، سب کچھ ہم آپ کے لیے قربان کر دیں گے، لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ عبداللہ بن رواحہ مدینہ کے رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی. کہنے لگے جنت ملے گی؟ یہ تو ایسا قیمتی سودا ہے، یہ تو ایسا نفع کا سودا ہے کہ اس نفع کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی اس بیعت کو، اس سودے کو ہم ختم کریں گے، نہ ہی کسی کو ختم کرنے دیں گے. یعنی ہم اتنا اس سودے کو نبھائیں گے. اور اسی پر ان کے اس جذبے پر قرآن کی آیتیں اتری، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے اپنی جان اور مال کے دینے پر جنت کا. بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ کیسے یہ خوشی سے اپنی جان و مال کا سودا کر رہے ہیں. بعض کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جنت میں ایک بازار لگے گا، اس بازار میں صرف وہ لوگ خریدار ہوں گے، ان کو جانے کی اجازت ہوگی جنہوں نے دنیا میں جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا تھا. یعنی جنہوں نے دنیا میں جان اور مال کا اللہ سے سودا کیا تھا کہ اللہ یہ جان بھی تیرے دین کے لیے ہے، یہ مال بھی تیرے دین کے لیے ہے، تو صرف ان لوگوں کو اس بازار میں جانے کی، خریداری کی اجازت ہوگی. پھر آتا ہے کہ جب یہ لوگ خریداری کریں گے تو ان سے یہ کہیں گے کہ معاوضہ کیا ہوا، یعنی پیسے کتنے خریداری کرتے ہیں
تو ان سے کہا جائے گا اس خریداری کا معاوضہ وہ دنیا کا وعدہ ہے، اور دنیا کا وہ جو تم نے سودا کیا تھا اللہ سے جان و مال پر، وہ جان و مال کا معاوضہ یہ اس جنت کی خریداری کا معاوضہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اسی طرح مدینہ کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے پر، یعنی آپ کے غالب آنے پر اتنا یقین تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ غالب آئیں گے، اللہ ان کو غلبہ دیں گے اور ان کا ساری دنیا میں چرچا ہوگا اور دین پھیلے گا، مکہ میں بھی دین داخل ہوگا۔ مدینہ کے لوگوں کو اتنا یقین تھا۔ تو مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر ایک بات اور کری ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں ہیں، ابھی مدینہ میں اسلام پھیلا نہیں ہے، ابھی وہ سارے معاملات بعد کے ہیں، غزوات ہیں، بدر ہے، فتح مکہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب تو کریں گے اور مکہ بھی فتح ہوگا، جب آپ کو غلبہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے تو کیا آپ مدینہ سے واپس مکہ آ جائیں گے؟ کیا مدینہ کے لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی، تڑپ تھی۔ یہودی کہتے تھے ہم آخری نبی کو پہچانتے ہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اس لیے ہم ان پر پہلے ایمان لائیں گے۔ اور اوس اور خزرج کے لوگوں کو کہا کرتے تھے، مدینہ کے لوگوں کو، کہ تم مشرک ہو، تم اہل کتاب نہیں ہو، تم ان کو پہچانتے نہیں ہو، تم ان پر ایمان نہیں لا سکو گے۔ جبکہ یہودی ایمان لانے سے محروم رہے، پہچاننے کے باوجود، نشانیوں کے باوجود کتابوں میں پڑھا تھا، اور یہ اوس و خزرج کے لوگ جو کہ دینی کتابوں سے جاہل تھے، ایمان لانے میں ان سے آگے نکل گئے، ان سے آگے نکل گئے۔ تو یہودی جانتے تھے صرف جاننا اور پہچاننا کافی نہیں ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ اوس و خزرج کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ آپ کو غلبہ دیں گے، اور پھر ایسے ہی ہوا، مکہ فتح ہوا، مکہ میں اسلام داخل ہوا، ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر جواب دیا کہ میرا جینا اور میرا مرنا اب تمہارے ساتھ ہوگا، میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو کیسا نبھایا کہ بعد میں مکہ فتح ہوا لیکن آپ مدینہ میں رہے، بلکہ آپ کا روضہ مبارک بھی مدینہ میں بنا، اور قیامت کی صبح تک آپ مدینہ کی زمین پر ہی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ مدینہ والوں کی خوش نصیبی ہے۔ بہرحال جب یہ بیعت مکمل ہو گئی، یہ لوگ منتشر ہو گئے، تو اب کی دفعہ اس بیعت کی اطلاع مشرکین تک پہنچ گئی، قریش قبیلے کے لوگوں تک پہنچ گئی، اور جس میں یہ ابو جہل وغیرہ ان لوگوں تک خبر پہنچ گئی۔ جیسے ان لوگوں تک خبر پہنچی، انہوں نے فوراً چھان بین شروع کر دی، سارے خیموں میں جا کر پوچھنے لگے تم سے ملاقات ہوئی ہے، تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال اوس و خزرج کے جو مدینہ سے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کے خیمے میں پہنچ گئے، ان سے آ کر کہا، جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے خاموشی اختیار کری، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں بیعت ہوئی تھی، ان کو واقعی کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن قریش کو یقین ہو گیا تھا کہ بیعت ہو گئی ہے، کچھ ہوا ہے رات کو، یعنی رات کے اندھیرے میں یہ جو اوس و خزرج کے لوگ ہیں، یثرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے بیعت کی ہے، اور ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ یہاں سے ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ خبر پہنچ گئی تھی۔ قریش کو ڈر کس بات کا تھا؟ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ تو چاہتے ہی ہیں۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان مدینہ میں اکٹھے ہو گئے اور مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو مکہ میں اپنا کوئی ذاتی کاروبار، زمینیں، فصل، تجارت کچھ بھی نہیں تھی، یعنی اپنا کوئی بزنس نہیں تھا۔ مکہ والوں کا سارا کاروبار اور سارا ذرائع آمدنی وہ تجارت تھی، اور تجارت کہاں سے کرتے رہے؟ شام، اور شام کا جو راستہ تھا وہ مدینہ سے ہوتے ہوئے جاتا تھا۔ ان کو یہ پتہ تھا اگر یہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو پھر یہ ہمارا راستہ، تجارتی راستہ بند ہو جائے گا اور ہم یہاں پہ بھوکے مریں گے۔ اس لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مسلمانوں کو مدینہ نہ جانے دو، مدینہ نہ جانے دو۔ اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا اگلی جمعرات کو درس ہوگا اس میں ہجرت کا سلسلہ بیان ہوگا، اور ہجرت کے جو واقعات ہیں تفصیل سے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ ان واقعات سے ہمیں اندازہ ہوگا
کہ مسلمانوں کو، صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے لیے مشرکین نے، مکہ کے لوگوں نے کتنی کوششیں کی کہ یہ ہجرت کر کے نہ جائے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر یہ وہاں چلے گئے تو کھل کر اسلام کی محنت ہوگی، اسلام کی اشاعت ہوگی، ساری دنیا میں اسلام پھیلے گا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے تجارتی راستے متاثر ہو جائیں گے، ہم کیسے لے کر جائیں گے تجارت کا سامان اور کیسے آیا کریں گے، راستے میں ہمیں روکا کریں گے۔ تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے سلسلے کا آغاز ہے، اور مدینہ میں اسلام کی شعائیں اور اسلام کی کرنیں پھیل گئی، پہنچ گئی ہیں۔ اب آگے ہجرت کا باب شروع ہوگا کہ کس طرح صحابہ نے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہجرت فرمائی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔